بلوچستان کے حوالے سے انتہائی اور بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ایک غیر ملکی جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند گروہوں بالخصوص بی ایل اے کے آپریشنل صلاحیتوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، جنہوں نے امریکی رائفلز، تھرمل اسکوپس، اسٹارلنگ انٹرنیٹ اور ڈرونز جیسے جدید وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اگست 2024 اور اگست 2025 کے بعد اب ہیرو 3 کی تیاری شروع کر دی ہے۔ جی ناظرین، بی ایل اے نے ہیرو 3 کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان اب پاکستان کا سب سے خطرناک صوبہ بن چکا ہے۔ جولائی کا مہینہ رواں سال بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ پرتشدد رہا۔ اس نے خیبر پختونخوا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان کے سب سے زیادہ ناپائیدار اور کشیدہ صوبے کے طور پر سر اٹھایا ہے۔ بلوچستان میں اس وقت کتنے خطرناک شدت پسند گروہ سرگرم ہیں، اس کی تفصیلات بھی آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اگست نے بلوچستان میں خوف اور دہشت کے ماحول کو پیدا کر دیا ہے۔ بلوچستان کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہے۔ بلوچستان کا بڑا حصہ کرفیو کی زد میں ہے۔ فورسز پر حملوں کی لہر شدید ہو چکی ہے۔ کوئٹہ کا ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے۔ سریاب روڈ پر ممکنہ حملے کے پیش نظر 6000 اہلکار تعینات ہیں۔ جعفر ایکسپریس اور بولان میل کی سروس بند کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج کے ویلاگ میں ہم بلوچستان کے اس سلگتے ہوئے آئینی بحران پر سیدھی اور دو ٹوک بات کریں گے کہ بی وائی سی کی اسیر قید ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو سنائی جانے والی عمر قید کی سزا کا خاتمہ اور رہائی ممکن ہے۔ ہم تفتیش کریں گے کہ عدالتی محاذ پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو کہاں اور کیسے ریلیف مل سکتا ہے۔ کیا بڑھتا ہوا عالمی دباؤ اے ٹی سی میں زیر سماعت کیسز اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کا بحران اب صرف ایک داخلی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی آئینی اور انسانی حقوق کا چیلنج بن چکا ہے، جہاں طاقت کے روایتی سورسز اور سینسرشپ کے ہتھ کنڈے اب کام نہیں کر رہے، اور جب تک آئین کی پاسداری اور سیاسی حل تلاش نہیں کیا جاتا، یہ سلگتی ہوئی آگ کسی صورت بجھنے والی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج کے ویلاگ کا ایک اہم ترین حصہ ہوگا کہ پاکستان میں آزادی صحافت پر عائد پابندیوں اور سینسرشپ کا یہ معاملہ صرف ایک صحافتی بحران نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین آئین اور عالمی قوانین کے ساتھ ایک براہ راست تصادم ہے۔ ریاست کا یہ رویہ پریس فریڈم کو کس طرح مفلوج کر رہا ہے؟ فروازن این بی نیوز بلوچستان کی بات کرتا ہے، مظلوم بلوچوں اور وہاں رونما ہونے والے سنگین واقعات کو رپورٹ کرتا ہے، اس لیے ریاست فروازن این بی نیوز پر برہم ہے۔ مظلوم بلوچوں اور وہاں رونما ہونے والے سنگین واقعات کو رپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گناہ بن گیا۔ کیا عوام کو سچ اور حقائق جاننے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا آئین، اقوام متحدہ کی چارٹرز، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کو ختم کرنے کا اختیار موجودہ ریاست کے پاس ہے؟ یہ تمام تر ایشوز آج کی ویلاگ میں ہوں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آخر تک ضرور جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ ہے فروازن این بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج جمعہ 7 اگست 2026 ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میری مزید رہنمائی ہو سکے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ صحافت اور قوم اکٹھے ترقی اور تنزل کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ میڈیا ریاست کے چوتھے ستون کے طور پر کام کرتا ہے۔ بی بی سی کی جاری رپورٹ آزادانہ میڈیا کی تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ چوتھا ستون ہے۔ کیا یہ صرف ایک ستون کا زوال ہے یا اس پورے نظام کا؟ پاکستان میں کام کرنے والے صحافیوں اور بین الاقوامی میڈیا جو نیٹ ورکس کے لیے پیشہ ورانہ ماحول تیزی سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ الجزیرہ اور بی بی سی کے بعد مقامی سطح پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے فروازن این بی نیوز اور آزاد صحافی اسد علی تور کے آزاد پوڈ کاسٹ اور پلیٹ فارمز اور اسد تور ان سینسرڈ کو سینسرشپ، تکنیکی رکاوٹوں اور قانونی یا حفاظتی خطرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے آزادانہ رپورٹنگ کا دائرہ انتہائی سکڑتا محسوس ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت کے حوالے سے بین الاقوامی اداروں کا
एहतजाज और मौक़िफ़ क्या है। आज़ाद सहाफ़त पर आयद इन नई पाबंदियों ने अब आलमी सतह पर भी शदीद सफारती और सहाफ़ती तशवीश को जन्म दिया है। अल जज़ीरा की जानिब से पाकिस्तान में मालूमात तक रसाई के बहरान पर आवाज़ उठाए जाने के बाद अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC के तर्जमान ने भी एक गैर मामूली और सख्त बयान जारी किया है। BBC के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बैनुल अक़वामी मीडिया को मुकम्मल मुल्क भर में बिलखुसूस हसास इलाकों तक नकल व हरकत पर आयद नई सफरी पाबंदियाँ बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। आईन पाकिस्तान शहरियों को मालूमात तक रसाई और अपने राय के आज़ादाना इजहार की कानूनी ज़मानत फराहम करता है। आइन का आर्टिकल 19 कानून और आज़ादी इजहार के हवाले से बताता है कि आइन का यह आर्टिकल हर शहरी को तकरीर और इजहार राय की आज़ादी देता है और प्रेस यानी मीडिया की आज़ादी की भी ज़मानत फराहम करता है। आर्टिकल 19A मालूमात तक रसाई का हक। इस शिक के मुताबिक हर शहरी को अवामी अहमियत के हामिल तमाम मामलात में मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक हासिल है, जो कि मालूमाती और खुली सहाफ़त की बुनियाद है। बैनुल अक़वामी कवानीन और आलमी मुआहदे अगर हम इसका जायज़ा लें तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन होने के नाते और मुख्तलिफ आलमी इंसानी हकूक़ के मुआहदों पर दस्तखत करने की वजह से बैनुल अक़वामी कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर आर्टिकल 19 अक़वाम मुत्तहिदा का ये तारीख़ी एलामिया वाज़ेह करता है कि हर शख्स को आज़ादी राय और इजहार का हक हासिल है, जिसमें बग़ैर किसी मुदाखलत के अपनी राय कायम करने और किसी भी मीडिया के ज़रिए सरहदों की कैद बग़ैर मालूमात और ख़यालात तलाश करने, हासिल करने और फैलाने की आज़ादी शामिल है। बैनुल अक़वामी मीसाक बराए शहरी और सियासी हकूक़ आर्टिकल 19 पाकिस्तान ने साल 2010 में इस मुआहदे की तौसीक़ की थी। ये एक कानूनी तौर पर पाबंद अहदनामा है जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादाना नक़्ल हरकत और रियासत की तरफ से मीडिया पर गैर ज़रूरी सेंसरशिप या सफरी पाबंदियाँ आयद करने से रोकता है। मीडिया वॉच डॉग्स जैसे कि रिपोर्टर्स विदाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के में पाकिस्तान की दर्जाबंदी पर मुसलसल बात की जाती रही है, जहां बैनुल अक़वामी मीडिया की नकलो हरकत महदूद होने और आज़ाद ब्लॉगर्स और एंकर्स को दरपेश सिक्योरिटी या तकनीकी चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार किया गया। नाज़रीन, ये चीज़ें सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान के अपनी अदालतें भी कुछ फैसले दे चुके हैं। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ काजी फायज़ ईसा बनाम वफाक पाकिस्तान, ये 2021 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तफसीली फैसले में वाज़ेह किया था कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बनाम अरशद शरीफ शहीद केस 2022, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सहाफ़ियों के हकूक़ और आज़ादी इजहार पर मुतअद्दिद अहम फैसले दिए। अरशद शरीफ शहीद और दीगर सहाफ़ियों पर कायम मुकदमात के हवाले से अदालत ने करार दिया कि रियासती इदारों पर तनकीद गद्दारी नहीं है। आइन हर शहरी और सहाफ़ी को ताकतवर तरीन इदारों की पॉलिसी पर तनकीद का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मीडिया सेंसरशिप केस 2018, एक अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पेमरा और दीगर रियासती इदारों को वाज़ेह अहकाम जारी किए थे कि मीडिया चैलेंजेस की नशरियात को गैर कानूनी तौर पर बंद करना या उनके सिग्नल्स को मखसूस इलाकों में ब्लॉक करना कानूनन ममनू है। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जियो न्यूज़ सिग्नल ब्लॉक केस 2020, अदालत उस्मा ने इस केस में वाज़ेह किया कि मीडिया पर गैर एलानिया सेंसरशिप या सहाफ़ियों की नकल हरकत पर गैर कानूनी कदगन लगाना आइनी तौर पर जुर्म है, क्योंकि एक आज़ाद प्रेस के बगैर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं रह सकती। ये मैंने सब कुछ जिस तरह कि आपने इब्तिदाई में सुन लिया होगा कि फरवाज़ NB न्यूज़ हमारे लिए भी कुछ मुश्किलें पैदा हो रही हैं। थ्रेड्स तो खैर होते हैं, थ्रेड्स का ना हमें खौफ है, ना हम थ्रेड्स के खौफ में जीते हैं, लेकिन लीगली जो है वो मेरे एक प्रोग्राम को आप स्क्रीन शॉट आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उसमें मेरे एक प्रोग्राम को के हवाले से एक लीगल एक रुकावट सामने आई है। बहरहाल जो भी है उसको हम फेस कर लेंगे, ये टेक्निकल मसला है। बेसिकली बलूचिस्तान के मामले पर बात करना बहुत बड़ा जुर्म है। जिस तरह बलूचिस्तान के किताब गद्दार हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के शायर गद्दार हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के अदीब गद्दार हैं, जिस तरह बलूचिस्तान की सियासी आवाज़ें गद्दार हैं, जिस तरह बलूचिस्तान की हवाएं और वहाँ की खुशबू, वहाँ के पहाड़ गद्दार हैं,
اسی طرح بلوچستان کے مظلوم کے حق میں بات کرنا بھی تو سب سے بڑی غداری ہے. تو بھائی اگر یہ غداری ہے تو ہم یہ غداری تسلیم کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کوئٹہ بلوچستان میں آخر کیا ہونے جا رہا ہے. کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگست کے آتے ہی یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ سیکیورٹی کا. اور پھر اس وقت اگر عملاً دیکھیں تو تقریباً بلوچستان جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا. پھر بلوچستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ تھریٹ الرٹ فیک ہے، لیکن اس کے باوجود آج پورا بلوچستان سنسنی خیز اس ایک خوف میں مبتلا ہے. وہاں ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے. ہر کسی کی نظر بلوچستان کے آنے اور جانے والے راستوں پر ہے. اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کوئٹہ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. انتظامیہ نے اسپنی روڈ اور سریاب روڈ کی جانب سے جانے والی مختلف راستوں کو عارضی طور پر سیل کر دیا، جبکہ شہر بھر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جگہ جگہ سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے. کوئٹہ کے سریاب روڈ پر سیکیورٹی مزید سخت کرتے ہوئے 6000 اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ ریڈ زون کو پہلے ہی مکمل طور پر سیل کیا جا چکا ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے. نوشکے، مستونگ اور کلات کے بعد اب سوراب اور خزدار میں بھی کرفیو نافذ کر دیا گیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آدھا بلوچستان اس وقت کرفیو کی زد میں. خزدار میں حکام نے شام کو دکانیں بند کرنے اور عوام کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایات جاری کی، جبکہ ضلع انتظامیہ سوراب نے ضلع میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر 6 اگست 2026 کی شام 6 بجے سے 8 اگست کی صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کرنے کا حکم دیتے ہوئے دکانیں اور کاروباری مراکز بند کرا دیے ہیں. یہ جو کرفیو کی صورتحال جہاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو اس وقت یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ وہاں معاملات اب کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس اور ایک روز کے لیے معطل کر دی گئی، جبکہ پشاور سے کوئٹہ آنے والی بولان میل کو بھی سی بی اسٹیشن پر روک دیا جائے گا. حکام نے مسافروں کو سفر سے قبل ریلوے ہیلپ لائن سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم حملوں کی بات کریں تو دال بندین 76 کے مقام پر کوئٹہ تفتان تجارتی روٹ، یکمچ بازار، وڈ قومی شارہ، وڈ ٹو خزدار جو شارہ ہے وہاں پر، اور خاران دالی میں چاغی مال بردار بس ڈرائیور سمیت تحویل میں لے کر اور وہ کیے گئے اور متعدد گاڑیوں پر حملے بھی کیے گئے. اور پھر اگر ہلاکتوں کی بات کریں تو پنجگور گوارگو میں پولیس نے تحصیل گوارگو کے علاقے مزدالوں سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد کر لی ہے. لسبیلا میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ایک بزرگ ہیبتان ولد مالو مری کی لاش برآمد ہوئی ہے. بلاناری قومی شاہراہ پر ڈوسا کراس چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ آوروں نے ایک پولیس اہلکار حافظ عبدالرشید کو ہلاک کر دیے فائرنگ کر کے. پنجگور کے رہائشی 15 سالہ ناظرین صرف 15 سالہ سیف جان کو ڈیتھ اسکواڈ نے اغوا کے 3 ماہ بعد قتل کر کے اس کی لاش پھینک دی ہے. ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے اس کی بہن کا رشتہ مانگا تھا اور انکار پر خاندان کو مجبور کرنے کے لیے سیف کو اغوا کر لیا اور خاندان کے لوگوں نے انصاف کے لیے تمام دروازے کھٹکھٹائے مگر انہیں انصاف نہیں ملا اور پھر 3 مہینے بعد 15 سالہ سیف کو قتل کر کے اس کی لاش پھینک دی گئی. ناظرین یہ تو صورتحال ہے بلوچستان میں اس وقت جو ایک لاوا پک رہا ہے اس کی، لیکن ایک اور لاوا بھی پک رہا ہے وہ ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، شاجی بلوچ اور بیبرگ بلوچ اس وقت پس زندہ ہیں. اور ان کے حوالے سے یعنی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور جس طرح شاجی کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، اس کے حوالے سے صورتحال کچھ کروٹ لے رہی ہے. ناظرین آج کا سب سے بڑا سنسنی خیز اور بین الاقوامی دھماکہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو ملنے والی عمر قید کی سزا کے بعد عالمی سطح پر ہونے والی وہ ہلچل ہے جس نے اسلام آباد کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. 5 اگست 2026 کو ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن اور فریڈم ہاؤس جیسی بڑی عالمی تنظیموں نے براہ راست اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ میں جو پٹیشن دائر کی ہے
وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی اور ڈرانا خواب بن چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف ایک کاغذی پٹیشن نہیں ہے بلکہ معاشی بحران سے گھرے پاکستان کے لیے اس کے سنگین ترین نتائج بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس عالمی دباؤ کے نتیجے میں یورپین یونین کی طرف سے ملنے والی اربوں ڈالر کی جی ایس پی پلس تجارتی سٹیٹس اور عالمی بینک کے امداد بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، جس کا جھٹکا ملک کا کمزور معاشی ڈھانچہ شاید برداشت نہیں کر سکے گا۔ عالمی محاذ پر مچے اس ہنگامے کے بعد اب ملک کی سب کی نظریں ملک کی عدالتوں پر ٹکی ہیں، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس ہائی پروفائل کیس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے وکیل جبران ناصر نے عدالت عظمیٰ کے سامنے ان تمام ایف آئی آرز کو سیاسی بنیادوں پر قائم کردہ قرار دیتے ہوئے جو قانونی پتے شو کی ہیں، ان کی روشنی میں سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے یک طرفہ فیصلے کو معطل کر کے ایک بڑا تاریخی ریلیف دے سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ ماضی کے فیصلوں کی روشنی میں ٹرائل کورٹ کی دی گئی عمر قید کی سزا کو اس وقت تک معطل نہیں کر سکتی جب تک کہ ہائی کورٹ میں مرکزی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی عمر قید کی سزا کے خلاف دائر اپیل کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیے، جہاں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ٹرائل کے دوران ان کا جو حق دفاع تھا وہ ان کو نہیں میسر ہوا تو ہائی کورٹ اس سزا کو کالعدم قرار دے کر کیس دوبارہ ریمانڈ بیک کر سکتی، یعنی ان کا دوبارہ ری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کیس کو اقوام متحدہ کے دروازے پر پہنچ جانا، یہ سب اشارے چیخ کر بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کا بحران اب صرف داخلی اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی آئینی اور انسانی حقوق کا چیلنج بن چکا ہے۔ طاقت کے روایتی سورسز اور سنسرشپ کے ہتھ کنڈے اب کام نہیں کر رہے، اور جب تک آئین کی پاسداری اور سیاسی حل تلاش نہیں کیا جاتا، اس سلگتی ہوئی آگ کسی صورت بجھنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے کچھ خوشخبریاں بھی ہیں تو کچھ بری خبریں بھی ہیں، لیکن اس وقت جو بلوچستان جس آگ میں سلگ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح ایک غیر ملکی جریدے دی ڈپلومیٹ میں ایک رائٹر ہیں، بہت محقق ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، عبدالباسط، انہوں نے ان کی ایک تحریر شائع ہوئی ہے اور اس تحریر نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بی ایل اے ہیرو آف 3 کی تیاری کر رہا ہے۔ جی ناظرین، بی ایل اے ہیرو آف 3 کی تیاری میں مصروف ہے۔ ان اس رپورٹ کے حوالے تناظر میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتا رہا ہوں جو سن کے آپ بھی خود حیران ہو جائیں گے۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے اوپن سورس ڈیٹا بیس کے مطابق جولائی کے مہینے میں بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی تشدد آمیز کارروائیوں میں بے مثال اضافہ دیکھا گیا۔ اس مہینے 176 دہشت گردانہ حملے رپورٹ ہوئے، جن میں خودکش فدائی حملے، دھماکے، پیچیدہ گھات لگا کر کیے گئے حملے، ہم آہنگی یا ہائی پروفائل حملے اور ڈرون آپریشنز شامل تھے۔ مجموعی طور پر ان حملوں میں 127 سیکیورٹی اہلکاروں کے سمیت 438 افراد کی ہلاکت کے تعداد شامل ہے۔ جی ناظرین، 438 افراد کی ہلاکت، جن میں 127 سیکیورٹی اہلکار بتائے جا رہے ہیں۔ حملے اور اموات دونوں کے لحاظ سے جولائی کا مہینہ اس سال بلوچستان میں سب سے زیادہ پرتشدد رہا۔ یہ اعداد و شمار بلوچستان کو خیبر پختونخوا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان کا سب سے کشیدہ اور ناپائیدار صوبہ بناتے ہیں، جہاں اس مہینے 143 پرتشدد واقعات اور 244 افراد کی جو ہلاک ہوئے، جبکہ 2026 میں اب تک ہونے والے شدت پسندانہ حملوں اور اموات کے رجحانات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان ملک کے سب سے زیادہ ناپائیدار علاقے کے طور پر خیبر پختونخوا سے آگے نکل گیا ہے۔ رواں سال جنوری سے جولائی کے درمیان خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہونے والے 574 حملوں اور 1196 اموات کے مقابلے میں بلوچستان میں اس عرصے کے دوران 765 پرتشدد واقعات اور 1600 اموات دیکھنے میں آئی ہیں۔ دہشت گردانہ حملوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ تشدد کا جغرافیائی پھیلاؤ بلوچستان کے پشتون علاقوں تک بھی ہو گیا ہے، جہاں تحریک طالبان پاکستان خاموشی سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہی ہے۔ ٹی ٹی پی نے بھی اپنے ہتھیاروں کا رخ افغان نیشنل آرمی کے سابق اہلکاروں کی طرف موڑ دیا ہے، جو افغانستان میں طالبان مخالف مہم کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اس صوبے میں
خود کو منظم اور مسلح کر رہے تھے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہ سابق افغان نیشنل آرمی کے دھڑے انہی رہائشی کمپاؤنڈز کو استعمال کر رہے ہیں جہاں کبھی طالبان کی کوئٹہ شورا رہتی تھی، تربیت حاصل کرتی تھی اور افغانستان میں جنگجو مہمات چلاتی تھی۔ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو بلوچستان کے پشتون علاقوں میں سابق عناصر یعنی سابق افغان نیشنل آرمی کے عناصر کی موجودگی کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ٹی ٹی پی اور سابق اے این اے عناصر کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے نتیجے میں بلوچستان کے پشتون میں جانی نقصان ہوا ہے، جس کے باعث بلوچستان کی پشتون قبائل نے احتجاج کرتے ہوئے ریاست سے انصاف اور سیکیورٹی کا مطالبہ کیا۔ مزید برآں کہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یعنی خراسان پروونس یعنی داعش خراسان بھی اس پرتشدد صوبے میں متحرک ہے۔ اس گروہ نے بھی ضلع مستونگ میں ایک جج اور ان کے پولیس باڈی گارڈ کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ چنانچہ بلوچستان میں تشدد اور قتل و غارت گری میں اضافہ نہ صرف بلوچ علیحدگی پسندوں اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کے درمیان حملوں اور جوابی حملوں کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے متعدد پہلوؤں پر مشتمل جنگجو سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ اس آرٹیکل میں بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں، لیکن ایک بڑی جو چیز کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند گروہ میں بالخصوص بی ایل اے کے آپریشنل صلاحیتوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، جنہوں نے امریکی رائفلز، تھرمل اسکوپ، اسٹار لنک انٹرنیٹ اور ڈرونز جیسے جدید وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اگست 2024 اور اگست 2025 کے بعد اب ہیروف 3 کی تیاری شروع کر دی ہے۔ جی ناظرین، ہیروف 3 دیکھیں، میں آپ کو متواتر کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں رواں سال بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب جس طرح ہیروف 2 کے دوران آپ نے دیکھا کہ بی ایل اے نے بیک وقت بلوچستان کے دارالحکومت سمیت 18 شہروں پر قبضہ کر لیا تھا یا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، کئی گھنٹوں تک پورے بلوچستان کے 18 شہروں میں ایک گھمسان کا رن پڑا رہا، اور پھر بی ایل اے نے یہاں تک کہ عام فورسز کے جوانوں کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور پھر بعد میں ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا۔ لیکن یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ اس وقت بلوچستان ایک بھیانک مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں پر آپ کو اسلامی انتہا پسند جنگجو تنظیمیں بھی ملیں گی، دوسری طرف ریاست کی اسپانسرڈ تنظیمیں بھی وہیں پر موجود ہیں۔ یہ ساری کھچڑی محض اس لیے بنائی پکائی جا رہی ہے کہ کل کو اگر بی ایل اے یا پھر بی ایل ایف یا دیگر بلوچ آرگنائزیشنز کے خلاف کوئی بڑا محاذ کھولنا پڑتا ہے تو ایک طرف جو سیکیورٹی فورسز ہوں گی، دوسری طرف ڈیتھ اسکواڈ ہوگا، تو تیسری طرف یہ اسپانسرڈ ٹیررسٹ جو ہیں جن کو افغانستان سے لا کر یہاں بسایا جا رہا ہے، جن کو ٹریننگ کیمپس دیے گئے ہیں، یہ حملہ آور ہوں گے، اور بلوچستان کو بچانے کا ریاست کے پاس یہی ایک طریقہ ان کو سمجھ میں آیا ہے جو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہی غلطی پاکستان افغانستان میں کر چکا اور آج اس کی وہاں قیمت ادا کر رہا ہے کہ آج وہاں سے آتے ہیں اور یہاں قتل عام ہوتا ہے، لیکن اب ان کو تو یہیں ایک بار پھر جس طرح کسی زمانے میں طالبان کو بیٹے بنا کر پیدا کیا گیا تھا، اسی طرح اب ان کو جس انداز میں بسایا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ بلوچستان آگے ایک بہت بڑے بھیانک اور خوفناک خون خرابے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو ایک اپنا اہم ترین کردار ادا کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر بلوچستان سے پیدا ہونے والی یہ صورتحال یا یہ اٹھنے والی آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔